السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد والے تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ اسی اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم ستاروں اور بتوں کی پجاری تھی۔ چچا آزر بھی بتوں کا پجاری بلکہ بیوپاری بھی تھا۔ دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے چچا اور قوم کو تبلیغ اور نصیحت فرمائی اور بہت خوبصورت اور آسان فہم دلائل سے سمجھایا کہ اللہ عز و جل ہی معبود اور خالق و قادر ہے، جبکہ بت بے بس اور لاچار ہیں۔ ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے۔ قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کا تفصیلی ذکر موجود ہے، جسے یہاں 5 ابواب میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی ذکر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں اور تفصیلی ذکر درج ذیل 13 صورتوں میں ہے۔ پہلی صورت سورہ بقرہ آیت نمبر 124 سے 141 تک، 258، 58 اور 260۔ دوسری سورہ انعام آیت نمبر 74 سے 86 تک۔ تیسری سورہ ہود آیت نمبر 69 سے 76 تک۔ چوتھی سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 41 تک۔ پانچویں سورہ حجر آیت نمبر 51 سے 60 تک۔ چھٹی سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 50 تک۔ ساتویں سورہ انبیاء آیت نمبر 51 سے 73 تک۔ آٹھویں سورہ حج آیت نمبر 26 سے 29 تک، اور نویں سورہ شعراء آیت نمبر 69 سے 89 تک، اور 10ویں سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 سے 27 تک، اور 11ویں سورہ صافات آیت نمبر 83 سے 113 تک، اور 12ویں سورہ ذاریات آیت نمبر 24 سے 34 تک، اور 13ویں سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4-5۔ اور دوسرا باب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کے بیان میں۔ آپ علیہ السلام کا مشہور نام ابراہیم ہے، جو ابن رحیمن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہربان باپ۔ آپ علیہ السلام چونکہ بہت مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں اس کی مثالیں بکثرت نظر آتی ہیں۔ جو ہی آپ علیہ السلام مہمان نوازی اور رحم و کرم میں مشہور تھے، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں مختلف مقامات پر آپ علیہ السلام کا نام ابرام یا ابراہم یا ابراہم یا براہم اور برہمن مذکور ہے۔ یہ تمام الفاظ ابراہیم ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست، اور کنیت ابو غیفان یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی کا فرمانے والے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن طارخ بن ناخور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن صالح بن ارفخشز بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ بعض حضرات نے آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آزر آپ علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا کا نام تھا۔ والد مسلمان تھے اور چچا کافر اور بت پرست تھا۔ اس سے متعلق مزید تفصیل صفحہ نمبر 299 پر ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل میں بابل کے نواحی قصبہ میں ہوئی۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نمرود بن کنعان نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، جس کی روشنی کے سامنے آفتاب و ماہتاب بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا
اور کاہنوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ مزید پریشان ہوا اور حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، نیز مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ پھر ان باتوں کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ چنانچہ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی، لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ دوسری طرف کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دے دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، جس سے نمرود کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اس تہ خانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا خلیہ مبارک اور شکل و شباہت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو۔ اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا اور پتلا اور رنگ گندمی تھا۔ وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی، گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنوا کے لوگوں کی طرف تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا قد متوسط اور رنگ سرخ تھا، اور وہ ایسے تر و تازہ تھے گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں۔ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ ہوتے رہتے تھے۔ حدیث و روایت میں آپ علیہ السلام کی حج کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال براق یا یہ آپ علیہ السلام کی سواری کے جانور کا نام تھا، اس پر سوار ہو کر بیت اللہ کی حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ بعض نے اسے آسمانی براق بھی قرار دیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج فرمایا۔ حضرت یزید بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم عرفات میں اپنے مقام پر تھے اور وہ جگہ امام کی جگہ سے بہت دور تھی، تو ابن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا، میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ وہ تم سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو، یعنی تم سنت ابراہیمی سمجھ کر یہاں قیام کرو اور میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے یہ سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ قربانی کرنا بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کا حسن خلق بھی مثالی تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو
اگرچہ سامنے والے کفار ہوں، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ خود سے سیراف کروں گا اور اسے اپنی رحمت کی قریب کروں گا۔ آپ علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیگر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا اسی تسلیم و رضا کی مرتبے کا اظہار تھا۔ مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ تعالیٰ کا کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی چیز نہ جلی۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے وہ مہمان بناتے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو دریافت فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے رب عز و جل کے اذن سے داخل ہوا ہوں۔ فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، ملک الموت، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بندے آپ ہی ہیں۔ فرمایا، میں عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی سبب سے خلیل بنایا۔ عرض کی، کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کہ آپ سے پہلے کسی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام نہ کیا جتنا آپ نے کیا۔ آپ تو بغیر مہمان کھانا ہی نہ کھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی کی ابتدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ مہمان کے لیے بہت اہتمام کرنے کی ابتدا آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو ضیفان یعنی بہت بڑے مہمان نواز کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے مکان عالی شان کے 4 دروازے تھے تاکہ کوئی بھی مہمان نوازی سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتوں سے نوازا، جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادات پر قوت حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہ پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے، اور ہر دانہ کھاتے وقت ذکر اللہ کرتے تھے۔
آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے مختلف پیشے اختیار فرمائے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کپڑے بیچا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کپڑا بیچنے والوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم اپنی تجارت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی کاموں کی شروعات ہوئی، جیسے سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ممبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی سرید تیار کیا۔ سرید شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ملاقات کے وقت لوگوں کے سے گلے ملے یعنی معانقہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام بہت اعلیٰ عمدہ اور اوصاف کے مالک تھے، جنہیں قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے 14 اوصاف ملاحظہ ہیں۔ آپ علیہ السلام رب تعالیٰ کے انتہائی کامل الایمان بندے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام صدیق اور نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کے وصف کو بطور خاص بیان کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے ان لوگوں کی تفہیم ہو جائے جنہیں چند واقعات کی بنا پر شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ان مواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، تمام لوگوں کے پیشوا ہیں، ہر حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے، ہر باطل سے جدا اور حق کی طرف یکسوئی تھے، شرک و باطل سے پاک اور دور تھے، انعامات الہیہ پر شکر کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خطرتوں کے مالک ایک پیشوا ہیں، اللہ کے فرمانبردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ اور ارشاد فرماتا ہے اللہ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ہر حکم کو پوری طرح ادا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ آپ علیہ السلام بڑے تحمل والے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے اور اس کی بارگاہ میں بہت آہوزاری کرنے والے اور اسی طرح رجوع کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اواہ اور حلیم بہت عظیم صفات ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے مظہر عتم تھے۔ ترغیب کے لیے ان کے مفہوم کی مزید وضاحت ملاحظہ ہو، البتہ اس میں گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کرنے کے بعد دوسروں کے لیے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، کیونکہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اواہ صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ بکثرت دعائیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا، اخروی ہولناکیوں اور دہشت انگیزیوں کے بارے میں سن کر گریہ وزاری اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اور ہر اس کام سے بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ حلیم صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی احسان کرتا ہے،
برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیتا ہے، کسی کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور اگر کسی سے بدلہ لے تو رضا الہی کی خاطر لیتا ہے، اور اگر کسی کی مدد کرے تو رضا الہی کی خاطر ہی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔